بابری مسجد کا جو مقدمہ ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ ہے۔ اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک جھوٹ جو پہلی بار 1949 میں گھڑا گیا اور 1989 میں اسے لیگل شیپ دیا گیا، وہ آج زبان زد عام ہو گیا ہے۔ اس ملک کی اکثریت غیر مسلموں کی غالباً یہ سمجھتی ہے کہ 1528 میں اس مقام پر کوئی مندر تھا جسے توڑ کر مسجد بنائی گئی، اور پھر ان میں ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رام چندر جی اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے کہ جھوٹ اتنی بار بولا جائے کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے۔ اگر آپ اس مقدمے کی نوعیت کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سامنے آئے۔ حالانکہ اس مسئلے پر میں اس سے پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، تو تفصیلات تو آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن اختصار کے ساتھ میں چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد 1528 میں یعنی 1936 ہجری میں ایودھیا میں بابر کے ایک کمانڈر میر باقی نے بنوائی تھی۔ یہ مسجد 1528 سے لے کر 1949 تک اس میں برابر نماز ہوتی رہی ہے۔ البتہ ایودھیا ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی مقدس ترین جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ ایودھیا ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بودھوں کے لیے اور جینیوں کے لیے، ان چاروں طبقات کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس جگہ رہی ہے۔ اور بعض معاملات میں سکھوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بھی کچھ خاص گردوارے اور کچھ مذہبی پہچان یہاں سے وابستہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایکسکلوزیولی ہندوؤں کے لیے یہ جگہ مقدس رہی ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ آپ ابھی بھی یہ جانتے ہوں گے کہ بابری مسجد کے علاوہ وہاں ایودھیا میں آج بھی کئی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، قبرستان ہیں۔ پہلی بار یہ تنازع 1855 میں پیدا ہوا، اور اودھ کے نوابین نے، اور یہ تنازع پیدا ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس قسم کی کوئی بات ایودھیا کے بارے میں، رام چندر جی کی جنم بھومی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ انگریزوں نے پہلی بار آنے کے بعد اپنے گیزیٹیئر میں یہ کہنا شروع کیا کہ بعض ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ رام چندر جی جو ہے اسی مسجد میں پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر کچھ ٹریولرز، سیاح جو ہندوستان آتے رہے ہیں، بالخصوص اطالوی ٹریولرز، فرینچ ٹریولرز، چائنیز ٹریولرز اور جاپانیز ٹریولرز، ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے ٹریولرز ریکارڈ میں، اپنی ٹریول لاگ میں، یعنی سیاح سفر ناموں میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے بعض ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی یہی رام جنم بھومی ہے، اور مسلمانوں نے رام کی مندر کو توڑ کر یہاں مسجد تعمیر کی ہے۔ یہ ہندوؤں کا دعویٰ ہے۔ چونکہ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں مقدمے کے اندر آگے آئیں گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 1885 میں مہنت رگھوبر داس جو نرموہی اکھاڑا کے، اور یہ یعنی 1855 میں یہ تنازع پیدا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک چبوترا بنایا گیا بابری مسجد کے باہری صحن کے کنارے پر، اور اس چبوترے پر مورتیاں رکھی تھی اور ہندو وہاں پوجا کرتے تھے، اور نرموہی اکھاڑا اس کا پجاری تھا وہاں کا، پوجا کی ذمہ داری نرموہی اکھاڑا پر تھی۔
1885 میں پہلی بار نرموئی اکھاڑے کی طرف سے ان کے مہنت رگھوبر داس نے فیض آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ایک سب جج کے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ یہاں پر ہمارے شردھالو آتے ہیں بارش میں، برسات میں، سردی میں، گرمی میں، اور ان کو ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں یہاں پر ایک شیڈ ڈالنے کی اجازت دی جائے چبوترے پر۔ یہ مقدمہ ایک ہندو برہمن جج کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا جو جے کشن نام کے جج تھے۔ انہوں نے اس مقدمے کو یہ کہہ کے خارج کر دیا، آپ ذرا ان الفاظ کو ضرور نوٹ کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد کے بالکل پیچھے پشت پر اس کے چبوترے کے ایڈجسٹنٹ جو ہے وہ مسجد ہے جہاں مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں اگر بھجن کیرتن کی اجازت دی جائے تو اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے گا، اس لیے ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ 1885 میں جب یہ مقدمہ نرموئی اکھاڑے کی طرف سے داخل کیا گیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اپنے حلف نامے میں کہ ہمارے پچھم میں مسجد ہے اور ہمارے پورب میں قبرستان ہے، یعنی انہوں نے یہ مانا تھا کہ ہمارے پچھم میں بابری مسجد ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مقدمہ اگلی عدالت میں چیلنج ہوا، وہاں بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ یہاں پر اس چبوترے پر نرموئی اکھاڑے کو پوجا کا حق تو حاصل ہے لیکن مالکانہ حق حاصل نہیں ہے، ٹائٹل ان کا نہیں ہے، ٹائٹل بابری مسجد کا ہے اس چبوترے پر بھی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 22 دسمبر 1949 کی رات میں چند شرپسند عناصر نے چبوترے پر سے مورتیاں اٹھا کر، جبکہ مسلمان نماز پڑھ کر تالا لگا کر مسجد سے چلے گئے تھے، مورتیاں اٹھا کر اندر داخل کر دی، اور جب مسلمان صبح کی نماز پڑھنے آئے فجر میں تو وہاں ایک تنازع ہو گیا کہ یہاں پہ رام پرکٹ ہو گئے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں اس وقت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے کے نائر، انہوں نے اس میں مداخلت کی اور کہا کہ یہ جگہ متنازع ہو گئی ہے، اس لیے جب تک کہ عدالت کا فیصلہ نہ آئے اس وقت تک ہم اس پہ تالا لگا دیتے ہیں، تو تالا لگا دیا گیا۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایونٹ تھا جو فیض آباد میں ہوا تھا، پورے ملک کے مسلمانوں کا اس سے بہت بڑا تعلق نہیں تھا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا مقدمہ گوپال وشارد کی طرف سے 1950 میں داخل کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کو یہاں پوجا کا حق ملنا چاہیے 1950 میں۔ اس کے بعد پھر اگلا مقدمہ داخل کیا گیا، پھر 3 مقدمے ہندوؤں کی طرف داخل ہوئے اور چوتھا مقدمہ سنی وقف بورڈ کی طرف سے 1961 میں داخل ہوا، اور یہ مقدمات چل ہی رہے تھے وہاں پر کہ 1 فروری 1986 میں ایک عدالت کے فیصلے کے ذریعے سے، جبکہ جو جس نے مقدمہ دائر کیا تھا وہ کوئی فریق نہیں تھا اس مقدمے میں، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تالا لگایا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کے حکم سے، یہ تالا کھولا جائے اور ہم کو مورتیوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے کسی بھی فریق کو، یعنی مسلمانوں کو بھی اور کسی اور فریق کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی کہ اس طرح کا کیس ہمارے یہاں فائل ہوا ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا تو محمد ہاشم جو وہاں ایودھیا میں رہتے تھے، ان کی طرف سے جو ایک فریق تھے اس مقدمے میں، یہ درخواست لگائی گئی کہ ہمیں سنا جائے اور ہمارے سنے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہ دیں، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور شام میں 5 بجے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تالا کھول دیا جائے، تالا غلط لگایا گیا اور پوجا کی اجازت دی جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں، یعنی جب مورتیاں رکھی گئی اس وقت بھی ملک میں، مرکز میں بھی اور ریاست میں بھی کانگریس کی حکومت تھی، گووند ولبھ پنت جو ہے وہاں چیف منسٹر تھے یو پی کے، اور جب تالا کھولا گیا اس وقت بھی راجیو گاندھی کی سرکار مرکز میں تھی اور ریاست میں بھی کانگریس کی حکومت تھی۔ اور تالا جب کھولا گیا تو اس کی بہت بڑے پیمانے پر دوردرشن کے ذریعے سے تشہیر کی گئی کہ رام جو اب تک کے بند تھے، قید میں تھے، اب ان کو کھول دیا گیا
اور اب ان کی پوجا کے درشن وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ پہلی بار پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ فیض آباد میں ہے جہاں پر ایک مسلمانوں کی ایک مسجد پہ قبضہ کر کے اس میں مورتیاں رکھ دی گئیں، اور اب مورتیوں کو باضابطہ وہاں پوجا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 1989 میں کانگریس کے ذریعے سے وہاں شیلا نیاز کروایا گیا، اور وہ شیلا نیاز بھی یہ کہا گیا کہ یہ متنازع زمین پر نہیں ہے، لیکن بہرحال بعد میں عدالت کے فیصلے سے معلوم ہوا کہ وہ متنازع زمین میں ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی نے 1986 میں پہلی بار اس ایشو کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وشو ہندو پریشد اور وہ بی جے پی اس معاملے میں اندر آئی، اور اس کے بعد سے پھر اس نے اس مسئلے کو پورے ملک میں کیش کرنا شروع کیا، اس کو بنانا شروع کیا، اور 1989 اور 91 میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اڈوانی صاحب نے رتھ یاترا نکالی تھی سومناتھ سے ایودھیا تک، اور ان کو پھر مظفر پور بہار میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس واقعے کو اس مسئلے کو ملک کی سطح پر پھیلانے کا کام میں نہ صرف وشو ہندو پریشد بی جے پی شامل ہے، بلکہ کانگریس بھی اس کی پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ 1989 میں ایک مقدمہ اور فائل کیا گیا، اور یہ مقدمہ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہی وہ مقدمہ ہے جو اس کیس میں اس پورے کیس کو مولڈ کرنے کا رول پلے کر رہا ہے۔ 1989 تک کے یہ دعویٰ کسی مقدمے میں نہیں کیا گیا تھا کہ یہی رام کی جنم بھومی ہے، اور یہ جو بیچ کا گنبد ہے اس کے نیچے ہی رام پیدا ہوئے تھے۔ 89 میں رام جنم بھومی نیاس جو وشو ہندو پریشد اور بی جے پی اور وہاں کے مقامی سادھوؤں نے مل کر بنایا تھا، اس نے ایک مقدمہ فائل کیا، اور اس مقدمے میں یہ بات کہی گئی کہ ہمیں یہ جو جگہ ہے یہ جگہ رام کی جنم بھومی ہے، یہاں رام پیدا ہوئے تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری آستھا ہے۔ یہ آستھا کی بات 1989 میں کی گئی، اس سے پہلے تک اس جگہ سے آستھا کی بات نہیں کہی گئی تھی۔ چاہے گوپال وشارد نے کیس داخل کیا تھا 1950 میں یہ کہہ کر کہ ہم کو یہاں مورتیوں کی پوجا کی اجازت دی جائے، نرموئی اکھاڑا نے یہ کہہ کر کیس داخل کیا تھا کہ چونکہ مورتیاں باہر رکھی تھی وہ باہر سے اندر لا کے رکھ دی گئی ہیں، اس لیے چونکہ ہم وہاں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے ہم کو یہاں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو 1989 میں پہلی بار بی جے پی اور ان کے شاطر دماغوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو مقدمے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں پیچھے سے، اس مقدمے میں ہمارا مسئلہ نہیں ٹھہرتا کہیں بھی، اور ہم ہار جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چیز گھڑی اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے آستھا کا ایشو ہے کہ یہیں رام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1992 میں بابری مسجد شہید ہو گئی، 6 دسمبر 1992 میں، جس وقت میں مرکز میں کانگریس کی سرکار تھی اور یو پی میں کلیان سنگھ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مقدمہ 1989 تک کے فیض آباد میں چلتا رہا، اس کے بعد ایک عدالت کے فیصلے کے ذریعے سے اسے لکھنؤ میں منتقل کیا گیا، اور لکھنؤ میں جب منتقل ہوا تو اس کے بعد سے وہاں یہ لگاتار چلتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مقدمے کا جو فیصلہ دسمبر 2010 میں ہوا، وہ فیصلہ 3 ججز تھے، جسٹس اگروال، جسٹس شرما اور جسٹس ایس یو خان۔ ان تینوں نے الگ الگ فیصلہ لکھا، اور 2 ججز کے فیصلے کو ملا کر جو اکثریتی فیصلہ بنا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جگہ جو ہے ٹریولرز کے ریکارڈ کے مطابق، ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ لکھنؤ کے بینچ نے، لکھنؤ کی عدالت نے نرموئی اکھاڑا اور سنی وقف بورڈ کو مقدمے سے خارج کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ لمیٹیشن بار ہو گیا، یعنی یہ میعاد کے باہر ہو گیا
اس لیے کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پوزیشن کا کیس ہے، ڈکلیریشن کا کیس نہیں ہے۔ ڈکلیریشن کے کیس میں 6 سال کی مدت ہوتی ہے، یعنی جس دن تنازع پیدا ہوا اس کی 6 سال کے اندر آپ نے اگر کیس داخل کر دیا تو آپ کلیم کر سکتے ہیں اس جگہ کو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈکلیریشن پوزیشن کا مقدمہ تھا، اس لیے یہ خارج ہو گیا۔ سنی وقف بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ڈکلیریشن کا نہیں، پوزیشن کا نہیں، ڈکلیریشن کا، جس کے اندر 12 سال کی مدت ہوتی ہے، اور 12 سال کی مدت میں چند دن باقی، یعنی 3-4 دن باقی رہ گئے تھے جب یہ مقدمہ فائل کیا گیا تھا 1961 میں۔ لیکن بہرحال کورٹ نے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ میعاد سے باہر ہے، لمیٹیشن کراس کر چکا ہے، اس لیے یہ ٹائم بار ہو گیا، مقدمہ خارج کر دیا سنی وقف بورڈ کا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے مزہ کا خیز فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ نرموئی اکھاڑے کا بھی لمیٹیشن سے باہر ہو گیا، دونوں فریقوں کو باہر نکال دیا۔ اب بچ گئے رام للہ وراجمان، یعنی 1989 کا جو کیس تھا وہ کیس باقی رہ گیا۔ لیکن ملک کے سیکولرزم کو بچانا تھا، یہ دکھانا تھا کہ انصاف کیا گیا سب کے ساتھ میں، تو پھر عدالت نے یہ کہا کہ جو ٹریولرز کے ریکارڈ ہیں، یعنی سیاحوں نے کے جو سفر نامے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ ہندو اور مسلمان مشترکہ طور پہ استعمال کرتے تھے اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی یہ بھی عجیب و قسم کا وہ ہے، مزہ کا خیز فراڈ ہے اس کے اندر، کہ آپ یہ بتائیے کہیں ایسا واقعہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی جگہ پہ یعنی عبادت کرتے ہوں، ایک ہی عمارت کے اندر؟ تو یہ کہا کہ یہ جگہ ٹریولرز کے ریکارڈ یہ بتاتے ہیں، سفر نامے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہندو اور مسلمان متفقہ طور پر، مشترکہ طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ چونکہ 3 فریق ہیں، 3 لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے بنیادی طور پر، تو تینوں لوگوں کے درمیان میں یہ 1/3 کی زمین تقسیم کر دی جائے گی۔ اور یہ کہا کہ چونکہ رام للہ براجمان بیچ میں ہے، تو جو مرکزی گنبد ہے وہ دیا جائے گا رام للہ براجمان کو، اور ادھر کا سائڈ والا نرموئی اکھاڑے کو، اور اس سائڈ والا جو ہے وہ سنی وقف بورڈ کو۔ ظاہر ہے کہ اس مقدمے کو یہ 2010 دسمبر میں ہوا تھا، اور 2011 میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اور سپریم کورٹ میں تقریباً سب نے، یعنی کسی نے بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ لکھنؤ کا جو فیصلہ تھا، لکھنؤ کا جو فیصلہ تھا وہ 8000 پیجز پر مشتمل ہے، 42,000 ڈاکومنٹیشن اس کے اندر داخل کیے گئے تھے، جس میں سے 19,000 ڈاکومنٹس پر اس مقدمے میں ریلائی کیا گیا، یہاں پر اس میں سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں جب مقدمہ شروع ہوا، یعنی 2011 میں یہ داخل ہوا، اور 2011 سے لے کر 2017 تک ایسے ہی پڑا رہا۔ کوئی عدالت یا کوئی جج اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، جانتا تھا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے۔ البتہ اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اس مقدمے میں بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو پرشین میں، گرومکھی میں، ہندی میں، اردو میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا انگریزی میں ترجمہ کروایا جائے۔ پہلے یہ ذمہ داری عدالت نے لی، لیکن 2017 تک کے اس پر کچھ کام نہیں ہوا۔ 2017 میں عدالت میں پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو فریق جس ڈاکومنٹ پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ خود کروائیں گے۔ چنانچہ ہر پارٹی نے ان کا ترجمہ کروایا۔ البتہ جو بحث ہوئی تھی لکھنؤ کے اندر، الہ آباد ہائی کورٹ میں، الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں، وہ پوری بحث ہندی میں تھی، تو اس کے ترجمے کی ذمہ داری یوپی گورنمنٹ نے لی۔ جب یہ ترجمے داخل ہوئے تو ہماری طرف سے یہ آبجیکشن ہوا کہ یہ ترجمے ناقص ہیں، غلط ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جو آدمی جس ترجمے کو غلط سمجھتا ہے وہ اس پر آبجیکشن ریز کرے اور اس کا صحیح ترجمہ فراہم کرے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیس کس طرح سے لڑکتا رہا۔ 2018 میں جب یہ مقدمہ فائنلی شروع ہوا تو اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ یہ ایشو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس میں ملک کی دو بڑے طبقے ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بجائے آپسی گفتگو، مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھا لیا جائے۔ مسلم فیصلہ بورڈ نے یہ بات کہی، اور مسلمانوں کے مسلم فریقوں کی طرف سے یہ بات کہی عدالت میں کہ ہم ہمیشہ گفتگو اور ثالثی کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش ہوئی ہے اور یہ کوشش ناکام اس لیے ہوئی کہ دوسرا فریق ہٹ دھرمی پہ آباد تھا. وہ اپنے جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ اس جگہ سے دستبردار ہو جائیں. چنانچہ وہ ثالثی کی کوشش شروع ہوئی. ثالثی کے لیے جو 3 نام متعین کیے گئے اس میں ایک جسٹس خلیفۃ اللہ جو تامل ناڈو کے رہنے والے تھے، ایڈوکیٹ پانچو، سری رام پانچو جو ایک جرنلسٹ بھی تھے اور ایک وکیل بھی تھے جو تامل ناڈو کے رہنے والے تھے، اور شری روی شنکر. ہم نے اس پر پہلی ہی میٹنگ میں جب یہ ثالثی کی نے شروع کیا اس کمیٹی نے، ثالثی کمیٹی نے، تو ثالثی کمیٹی نے صرف فریقوں پر اکتفا نہیں کیا. آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے پیترے بازیاں اس کیس میں ہوئی ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو فریق ہے اس معاملے میں ان کو بلا کر پوچھا جائے بھائی کیا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک بڑے کراس سیکشن سے مسلمانوں کے بھی بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی. کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں، کچھ انٹلیکچوئلس، سو کالڈ انٹلیکچوئلس ہیں، کچھ مذہبی رہنما ہیں، کچھ مسلم تنظیمیں ہیں، اور پھر فریق ہیں. اور ہندوؤں سے بھی انہوں نے اس طرح بات کی. اور ثالثی کمیٹی میں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں بھی اس میں ایک بار شامل ہوا ہوں پرسنل لا بورڈ کی طرف سے. ثالثی کمیٹی میں جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے تو پہلی میٹنگ میں ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ شری روی شنکر تو کسی بھی طرح سے ثالثی کے لیے فٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلے پر وہ ایک اسٹینڈ لے چکے ہیں. بلکہ انہوں نے اللہ مسلمانوں کو دھمکی دی تھی اگر تم اس مسئلے کو ریزالو نہیں کرو گے ہندوؤں کے حق میں تو یہاں سیریا بن جائے گا، دوسرا سیریا ہو جائے گا ہندوستان. تو ایسے شخص کو ثالثی کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جسٹس خلیفۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ زیادہ نہیں بولیں گے، وہ آپ سے ہم سنیں گے صرف. چنانچہ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گئے. ہماری جو گفتگو ہوئی وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوئی. لیکن ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ثالثی کمیٹی کہہ تو یہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو، ہمارا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کہاں تک آ سکتے ہیں. لیکن ثالثی کمیٹی کے یعنی جو ذمہ دار تھے، چیئرمین تھے خلیفۃ اللہ صاحب نے، اور جسٹس یعنی ایڈوکیٹ پانچو نے بھی بار بار یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیے اگر مسجد کا فیصلہ آپ کے حق میں آ بھی جائے تو کیا آپ وہاں مسجد بنا سکیں گے؟ کیوں نہ اس موقع کو اس بات کے لیے استعمال کیا جائے کہ ہم اس کے عوض، مسجد کے عوض حکومت سے کچھ ایسے مطالبے کر لیں جو مسلمانوں کے بنیادی مطالبے ہیں. انہوں نے خود ہی سجیسٹ کیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آثار قدیمہ کے تحت جو بہت ساری مساجد اس وقت جہاں نماز نہیں ہو رہی ہے اس کو کھول دیا جائے نماز کے لیے. اور پھر 1991 کا جو قانون تھا عبادت گاہوں سے متعلق، آپ جانتے ہیں کہ جب بابری مسجد شہید ہونے سے پہلے نرسمہا راؤ نے ایک قانون بنایا تھا 1991 میں کہ بابری مسجد کے علاوہ جتنی عبادت گاہیں ہیں ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، وہ 1947 میں جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ اعلیٰ ہی باقی رہے گی. تو اس کا مطلب تھا بابری مسجد کے علاوہ تمام مساجد کو ایک طرح کا پروٹیکشن اس قانون سے ملا تھا. تو ثالثی کمیٹی نے کہا کہ اس قانون کو اور سخت بنا دیا جائے تاکہ کسی اور مسجد پر کوئی دعویٰ نہ کیا جا سکے. اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کہی کہ اور بھی کچھ مطالبے آپ رکھ سکتے ہیں، بتائیں کیا ہو سکتا ہے. ہمارے طرف سے یہ بات کہی گئی کہ دیکھیے مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جو اللہ کے لیے جو چیز وقف ہو جاتی ہے، مسجد کی زمین، وہ تا قیامت مسجد ہوتی ہے. یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر یا کسی ہندو عبادت گاہ کو توڑ کر یا کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی. اس لیے شرعاً ہم اس مسجد سے دستبردار نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا ہم دستبردار ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ سے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بدلے میں لے لیا جائے، گفٹ کر دیں آپ، مصالحت کر لیں آپ اس معاملے میں. ہم نے کہا وہ دستبرداری ہی ہے ہمارے نزدیک. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اندر کچھ حوصلہ بلند ہوگا؟ ہمارا خیال ہے کہ مسلمان ڈی مورلائز ہو جائیں گے. اور مسلم قیادت سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں پرسنل لا بورڈ سے کہ وہ بابری مسجد کے عوض کچھ سودے بازی کر لے، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. بہرحال انہوں نے بہت سارے باتیں کہی، اس میں وجاہت حبیب اللہ بھی آ گئے تھے اور بھی لوگ تھے. بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی
کہ دیکھیے آپ ایسا کریں گے تو بہت فرق واقع ہو جائے گا. اور دیکھیے ہم تو اس لیے بھی کہہ رہے ہیں آپ سے، شری روی شنکر کی جانب بات، اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم RSS اور ہندوتو کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو کمزور کر دیں گے. وہ جو ہندو مسلم تنازع پیدا کر کے اس ملک میں کمنل فضا بنانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا اسٹیچر مسلمانوں کا اس ملک میں بہت بلند ہو جائے گا. ہم نے کہا دیکھیے جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ ثالثی کی طرف سے ہماری بات ان کے سامنے آ گئی. ایک دوسری بار بھی انہوں نے بلایا، اور تقریباً مسلمانوں کے جتنے مذہبی رہنما تھے اور جو لوگ اس مقدمے سے جڑے ہوئے تھے ان سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہمارے وکیل کئی بار ثالثی پینل میں جاتے رہے. بہرحال یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد ثالثی کمیٹی نے اپنی رپورٹ 3 مہینے کے بعد، 2 مہینے کا وقت ملا تھا، انہوں نے 1 مہینے کا ایکسٹینشن اور لے لیا، اور 3 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ یہ کہہ کے داخل کر دی کہ ثالثی فیل ہو گئی، ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. اس کے بعد مقدمہ اصلاً شروع ہوا، اور پہلے چونکہ یہ کیس نمبر 1 ہمارا کیس تھا، یعنی مسلمانوں کی بات بھی سمجھیے کہ آپ اس مقدمے میں مسلمانوں کی طرف سے 8 فریقین تھے. 2 مقدمے سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے داخل ہوئے تھے، اور 6 مقدمے انڈیویجول طور پر محمد ہاشم کی طرف سے، حاجی محبوب کی طرف سے، حافظ صدیق کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے جو ایودھیا کے رہنے والے تھے ان کی طرف سے داخل ہوئے تھے. تو مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 8 مقدمے تھے، اور ہندوؤں کی طرف سے 5 مقدمے تھے. اس طرح 13 یا 14 مقدمے تھے اس کیس کے سلسلے میں. تو پہلا مقدمہ تو مسلمانوں کی طرف سے تھا حافظ صدیق کا، لیکن انہوں نے سنوائی کی تیسرے اور چوتھے مقدمے سے، یعنی ہندو فریقوں کو موقع دیا. ہمارے طرف سے ڈاکٹر راجو دھون تھے عدالت میں، اور شیکھر نافڑے تھے سینئر ایڈوکیٹ، اور میناکشی ایڈوکیٹ تھے. اس سے پہلے ڈاکٹر راجو رام چندرن بھی تھے جمیعت علماء کی طرف سے، جو بعد میں ان کو وڈرا کر گئے تھے. تو یہ مقدمہ جب ان کا شروع ہوا تو ان کے مقدمے میں پہلے شروع نرموئی اکھاڑا کی طرف سے سشیل کمار جین نے بات شروع کی، اور سشیل کمار جین صحیح ڈھنگ سے مقدمے اپنی پیروی نہیں کرتے، یعنی پیش نہیں کر سکے. تو دوسرے دن چیف جسٹس آف انڈیا نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کچھ اور وقت لے لیں، بعد میں آپ آئیے. اس کے بعد دوسرے فریق نے شروع کیا. تو جو رام للا براجمان تھے ان کی طرف سے پارسن اور CS ویدیناتھن نے گفتگو کی. اس پوری گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری آستھا ہے کہ رام یہیں پیدا ہوئے تھے. ہمارے طرف سے بار بار راجو دھون کی مداخلت کرتے رہے اور ان سے یہ پوچھتے رہے کہ آپ کی آستھا کی بنیاد کیا ہے. تو انہوں نے کہا عقیدے اور آستھا کی بنیاد نہیں پوچھی جاتی ہے، آستھا ہے بس، اس کے لیے کسی بنیاد کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد وہ اس کیس میں ان کی پورا زور اس بات پر تھا کہ ایک طرف تو ہم آستھا کو پوری طاقت اور قوت سے عدالت سامنے رکھیں، اور دوسری کوشش یہ تھی کہ یہ دعویٰ کریں کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ، یا یہ کہ یہ جو بابری مسجد ہے اس میں ان انٹرپٹڈ 1528 سے لے کر 1949 تک ان انٹرپٹڈ نماز نہیں ہوتی رہی ہے. اور بعض وقت میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1934 سے 1949 تک یہاں پہ مسلمان نماز نہیں پڑھی. پھر نرموہی اکھاڑے کی طرف سے بھی یہ بات ہوتی رہی. بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے اس میں ان کو موقع ملا، اور وہ ان کے دعوے کی بنیاد یہی تھی کہ چونکہ چبوترے پر ہم پوجا کر رہے تھے اور مورتیاں یہاں سے اندر منتقل کی گئی تو ہمارا رائٹ یہاں سے منتقل ہو کے اندر چلا گیا، اس لیے ہم کو اندر کا قبضہ ملنا چاہیے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوجا کا رائٹ ملنا چاہیے، بلکہ کہا کہ ٹائٹل ہمارے نام ہونا چاہیے. اور عدالت میں یہ سین بھی دیکھنے لائق تھا کہ نرموہی اکھاڑا، رام جنم بھومی، یہ جو نیاز تھا رام للا براجمان کی طرف سے جو کیس داخل ہوا تھا اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ ان کی مخالفت کر رہے تھے. ان کے درمیان یہ لڑائی چل رہی تھی کہ قبضہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں قبضہ ہمارا ہونا چاہیے. وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ یہ تو باہر تھے، ان کا کیا تعلق اندر سے.
مورتیاں کیسی بھی رکھی گئی ہوں لیکن ان کا تعلق جو تھا وہ چبوترے پر سے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی چھیڑا کہ جو سیاح آتے رہے ہیں یہاں پر، ٹفن تھیلر کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ سیاحوں نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ جگہ رام جنم بھومی ہے اور ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے، تو سیاحوں کی بات کے اندر آتھینٹسٹی ہے، اس کو قبول کیا جانا۔ ایک سیاح نے نہیں کہا، کئی سیاح نے کہا۔ پھر انہوں نے بعض گیزیٹیئرز کا حوالہ دیا جو انگریزوں کے زمانے میں تیار ہوئے تھے، اور وہ کہا کہ انگریزوں نے بھی اپنے گیزیٹر میں لکھا کہ یہ رام جنم بھومی ہے۔ جب ہمارا وقت آیا، مطلب جب راجیو دھون کھڑے ہوئے، دیکھیے ہمارے سامنے 3 چیزیں تھیں جس پر گفتگو کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو کیس انہوں نے بلٹ اپ کیا تھا، یہ کیس بلٹ اپ کیا تھا کہ وہاں پر 85 کسوٹی پلر کا ایک مندر تھا، بھویہ مندر تھا، جو 1528 سے پہلے وہاں موجود تھا، جس کو توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی۔ ان کے طرف سے 2 متضاد دعوے کیے گئے، کسی نے کہا کہ یہ بابر نے توڑا ہے اور کسی نے کہا یہ اورنگزیب نے توڑا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسوٹی پلر کا مندر تھا جو اس کے نیچے دبا ہوا تھا، اور اسی پر یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے جو کھدائی کی ہے، اور ایک بات آپ کو معلوم چاہیے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کئی بار وہاں کھدائی کی ہے، اور آخری بار کورٹ کے آرڈر سے وہاں کھدائی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ نشاندہی کی ہے اپنی رپورٹ میں کہ اس کے نیچے ایک بھویہ مندر تھا، اور اس کے وہ آثار بھی انہوں نے تلاش کر کے پیش کیے ہیں، تو وہ بھی ہمارے حق میں، وہ ثبوت بھی ہمارے حق میں جاتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ ٹائم بار ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بابری مسجد میں یہ لوگ 16 دسمبر سے، یعنی 22 دسمبر نہیں، 16 دسمبر سے یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ 16 دسمبر 1949 سے وہاں نماز نہیں ہو رہی تھی، تو 16 دسمبر 1949 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو جب 1961 میں، دسمبر 1961 میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو اس وقت یہ 12 سال کی میعاد ختم ہو چکی تھی، تو یہ ٹائم بار ہونے کی وجہ سے یہ آؤٹ ہو چکے ہیں اس کیس میں سے۔ یہ باتیں ان لوگوں نے اپنے طور پر اس میں رکھی۔ جب ڈاکٹر راجیو دھون کھڑے ہوئے تو پہلی کوشش انہوں نے یہ کی کہ ان کے مقدمے کو ڈیمولش کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی ثبوت پیش کریں تحریری طور پر یا کسی ایسی شکل میں۔ انہوں نے کہا دیکھیے آستھا بے بنیاد نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میری آستھا سے جڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ وہ پریکرما، یعنی وہ بھی کیا ہے، یہاں پہ جو طواف کرتے ہیں اس کو بھی ایک وہ پریکرما کیا تھا، اس وجہ سے یہ جگہ اب ہمارے لیے مقدس جگہ ہو گئی۔ تو ڈاکٹر راجیو دھون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جسٹس بھوشن سے کہا چلیے آپ اور ہم چلتے ہیں سول لائن کے طرف طواف کرتے ہیں تو یہاں ہی کلیم کر دیں کہ یہ مندر کی جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے مذاق ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آستھا کے لیے کوئی چیز پرکٹ ہونی چاہیے، کوئی چیز نظر آنی چاہیے، کوئی آثار دکھنے چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہی یہاں رام پیدا ہوئے تھے، یہی ہماری آستھا ہے۔ انہوں نے کہا کیلاش مان سروور میں برف باری کے بعد وہاں پہ ایک مورتی کی شکل پرکٹ ہوتی ہے، اس کے بنیاد پہ آستھا وہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسی اور 2-4 مثالیں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آستھا ہے، یہ آستھا بے بنیاد نہیں ہو سکتی ہے، آستھا کی کوئی بنیاد بتائیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی تاریخی کتاب میں کہیں یہ تذکرہ ہے، رامائن کے اندر، پرانوں میں، کہ رام یہیں پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ کہی کہ دیکھیے آپ نے جو الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر جو گواہ آپ نے پیش کیے تھے، ان گواہوں نے رام کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں متضاد دعوے کیے ہیں۔ کسی نے کہا لاکھوں سال پہلے رام پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب آپ کو رام کے دور کے بارے میں متعین طور پہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ رام کہاں پیدا ہوئے تھے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اکبر کے زمانے میں رام چرت مانس تلسی داس نے ایودھیا میں بیٹھ کر لکھا تھا۔ رام چرت مانس میں ایودھیا میں تلسی داس کے رام چرت مانس لکھنے کے بعد ملک میں رام مندروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے رام مندر تعمیر نہیں ہوتا تھا۔ رام کو ایک افسانوی کردار مانا جاتا تھا،
ایک بادشاہ مانا جاتا تھا، لیکن رام چرت مانس لکھنے کے بعد میں ایک اوتار کی شکل میں ان کو قبول کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رام چرت مانس لکھنے والے شخص نے، جو رام کا بہت بڑا بھکت تھا، ڈیووٹی تھا، اکبر کے زمانے میں ایودھیا میں بیٹھ کر 60 سال بعد بابر کے مسجد بننے کے رام چرت مانس لکھی، اور رام چرت مانس میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ میری رام کی جنم بھومی کو مسلمانوں نے توڑ کر مسجد بنا لی۔ اکبر کا زمانہ تھا، اگر اس موقع پر اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی تو شاید وہ جگہ واپس ہو چکی ہوتی۔ اور ان کا یہ بات جو فریق مخالف طرف سے کہی گئی ہے کہ مسلمان اسلامی شریعت کی روشنی میں کسی مندر کو توڑ کر یا کسی کی زمین پر ناجائز قبرہ کر کے مسجد نہیں بنا سکتے، وہ مسجد نہیں ہوگی، تو ان کا ہمارا اسٹینڈ ہے یہ۔ لیکن آپ یہ تو ثابت کیجئے کہ کسی مندر کو توڑ کر، کسی عبادت گاہ کو توڑ کر یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یہ مسجد بنائی گئی۔ پھر ہم نے بابری مسجد پہ جو کتبے لکھے ہوئے تھے وہ کتبے پیش کیے جو پرشین میں تھے۔ پھر انہوں نے دیواروں کی کچھ فوٹوگراف داخل کیے تھے اور یہ کہا دیکھیے یہ نقش ہے، اس کے اندر جو ہے سواستک بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ صاحب یہ جو فوٹوگراف آپ دے رہے ہیں، پہلے تو اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، پھر بھی یہ فوٹوگراف کب لیے گئے؟ 1990 میں لیے گئے، جبکہ مسجد آپ کے قبضے میں تھی، آپ جو چاہتے ہیں جو نقش و نگار بنا دیتے اس کے اوپر۔ تو یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہ کوئی ہندوؤں کی کوئی زمین ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ٹریولرز نے، سیاحوں نے، خاص طور سے ٹفن تھیلر نے، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رام جنم بھومی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ ٹریولرز کے ریکارڈ کی کوئی سند نہیں ہوتی ہے۔ ٹریولرز اس سے بات سن کر کوئی چیز لکھ دیتے ہیں، ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے متعین طور پہ یہ بات نہیں کہی ہے اپنے سفر ناموں میں کہ یہاں ہی پر رام پیدا ہوئے تھے۔ یہ کہا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نرموئی اکھاڑا جو اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ٹائٹل، یہ اس جگہ کا ٹائٹل ہم کو دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نرموئی اکھاڑا نے 1855 میں پہلی بار رام چبوترا بنایا گیا۔ اس سے پہلے تک اس زمین سے میں کوئی تنازع نہیں تھا، اور 1855 سے 1885 تک وہاں مورتیاں رکھی تھی، وہاں پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ 1885 میں انہوں نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کو کہ یہاں پہ شیڈ ڈالنے کی اجازت دی جائے، اس دعوے کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس دعوے میں ان کے ملکیت کے رائٹ کو بھی ختم کر دیا کہ ملکیت کا ان کا کوئی رائٹ نہیں، ان کو صرف پوجا کا حق حاصل ہے، یہ شیوائٹ ہے، پوجا کرنے والے پجاری ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ان کا دعویٰ اگر جو بھی تھا پوجا کا، وہ بھی چبوترے پر تھا، اندر پہ نہیں تھا، تو یہ تو کسی بھی طرح سے اس کیس کے اندر فریق نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس مسجد کے سلسلے میں کوئی دستاویز، ایک تو یہ کہ ہم نے ریونیو ریکارڈ، لینڈ ریکارڈ، یہ سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ دور میں بھی اور اس کے بعد انگریزوں کے دور میں بھی مسجد کو جو گرانٹ دی جاتی تھی اس کی سندیں بھی سبمٹ کی گئی۔ یہ دیکھیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مسجد ایک آتھینٹک مسجد تھی، اس پر کوئی تنازع نہیں تھا، اور مسجد کے مینٹیننس کے لیے باضابطہ حکومت سے گرانٹ ملتی تھی۔ اور آخر میں ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے سے ان کے یعنی انگریزوں کے جو جنرل تھے، آخر گورنر جنرل، ان کے ذریعے سے باضابطہ تحریری طور پر یہ کچھ جائیدادیں اس کے لیے وقف کی گئی مسجد کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 1934 کے بعد ایک وہاں کمنل رائٹ ہوا تھا۔ اس کمنل رائٹ میں دیکھیے وہ ہنومان گڑھی تھی وہاں پر، اور بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ یہ کسی مسجد توڑ کے بنائی گئی ہے، تو وہ کچھ جمع ہوئے تھے کہ بھئی ہم جا کے آج قبضہ کریں گے، تو بیراگی انہوں نے اور زیادہ جمع کر لیے ہنومان گڑھی کے لوگوں نے، تو بیراگیوں نے ان مسلمانوں پہ حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا، اور شہید کیا انہوں نے آ کے پناہ لی تھی بابری مسجد میں، یہیں آ کے شہید کر دیا۔ لیکن انہوں نے ان کو شہید کرنے کے باوجود بھی بابری مسجد پہ قبضہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی تنازع نہیں تھا کہ یہ بابری مسجد ہماری مندر ہے اور یہاں رام پیدا ہوئے۔
یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ بھائی بیراگیوں، اچھا پھر بیراگیوں کے ذریعے سے جو مسجد کو نقصان پہنچا تھا، اس نقصان کی حکومت کی طرف سے پوری ایودھیا کے ہندوؤں پر پینلٹی لگائی گئی تھی، اور وہ پینلٹی سے جو پیسہ ملا تھا اس پہ مسلمانوں کے جو وہاں کے متولی تھے اور جو وہاں کے امام صاحب تھے ان کو بھی دیا گیا تھا. اور یہ وہ مسجد کو اثر-نو حکومت نے تعمیر کر کے اس میں کیا کیا خرچ ہوا اس کی تمام دستاویزات ہم نے سبمٹ کی حکومت کے ریکارڈ سے کہ یہ تعمیر کے اوپر یہ خرچ آیا اور یہ جمع پیسہ ان سے جمع ہوا، یہ پیسہ باقی ہے، یہ پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد باضابطہ مسجد مسلمانوں کو ہینڈ اوور کی گئی کہ آپ نماز شروع کریں. یہ پورے ثبوت کورٹ کے سامنے فراہم کیے گئے. اس کے بعد ہم نے 1528 سے لے کر یعنی بابر نامہ، بابر کی وصیت، یہ سب چیزیں داخل کی کہ اس کے یہ بتانے کے لیے کہ بابر کے بارے میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کمنل رولر تھا، انویڈر تھا وغیرہ تھا، اس کی نصیحت آپ دیکھ لیجیے جو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کی تھی. اس میں صاف طور پہ کہا تھا کہ یہاں ایک آبادی جو آبادی رہتی ہے، مقامی آبادی، وہ پوجا کرتی ہے، وہ گائے کو پوجتی ہے، گائے کو ذبح نہ کیا جائے، ہندو اور مسلمانوں سب کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، آپ لوگوں کا دھیان رکھیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اس میں تھیں. پھر آئین اکبری کو پیش کیا گیا، اکبر کے زمانے میں جو لکھی گئی تھی. اب اس میں بھی کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایودھیا میں کوئی مسجد، مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. تو یہ سب ثبوت اور یہ سب چیزیں دلائل کے ساتھ میں کورٹ کے سامنے رکھے گئے. اور فریق مخالف اپنے پورے کیس میں آستھا سے پر ہی اڑا رہا کہ یہ ہماری آستھا ہے، لیکن آستھا کے حق میں وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے. آستھا کے سلسلے میں کوئی ایسی آثار اور قرائن بھی نہیں پیش کر سکا جس سے کہ، اور آستھا کے لیے بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ہمیشہ سے آستھا رہی ہے یہاں پر. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو رپورٹ آئی ہے، تین لوگوں نے الگ الگ وکیلوں نے اس پہ بحث کی. یعنی ڈاکٹر راجو دھون نے پورے کیس پر بحث کی اور بہت ہی مدلل بحث کی. اور اس کے علاوہ شیکھر نافڑے نے لمیٹیشن کے مسئلے پر اور ریس جوڈیکیٹا کے مسئلے پہ بحث کی. ریس جوڈیکیٹا ایسا کہتے ہیں کہ اگر کسی مقدمے کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو اس مقدمے کو بار بار عدالت سامنے نہیں لایا جا سکتا. ہمارا کہنا یہ تھا کہ 1885 میں اس پر جو فیصلہ آ چکا ہے اس پر ریس جوڈیکیٹا اپلائی ہوتا ہے اور نرموئی اکھاڑے کو دوبارہ مقدمہ دائر کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں تھا اس کیس میں. پھر تیسری بات، انہوں نے میناکشی اروڑا نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ثبوتوں پر بحث کی. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے جو کھدائی کی ہے اس کھدائی میں کہیں بھی وہ 85 کسوٹی پلر نہیں نکلے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کے نیچے 85 کسوٹی پلر ہے جس کے اوپر ایک بھویہ مندر تعمیر تھا. جو انہوں نے پلر بیسز دکھائے ہیں، یعنی یہاں پہ پلر بیسز ہیں، اس پلر بیسز میں بھی وہ الگ الگ دور کے ہیں اور اس میں سینچوریز کا فرق ہے. تو کیا کوئی ایسی عمارت ہو سکتی ہے جو اس طرح الگ الگ پلرز پہ جو کئی صدیوں پہلے تعمیر ہوئے اس پہ کوئی بھویہ مندر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل فضول سی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے آرٹیفیکٹ نکال کے دکھائے ہیں وہ بھی بھراؤ کی زمین سے نکلے ہیں. اور یہ آرکیولوجی کا اصول ہے، بنیادی اصول ہے کہ نیچرل سائل سے جو ثبوت ملتے ہیں انہی کو ثبوت مانا جاتا ہے، اور فلنگ لینڈ سے، بھرائی کی زمین سے جو ثبوت ملتے ہیں انہیں ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. اور جو چیز دکھائی جا رہی تھی وہ چھوٹے چھوٹے آرٹیفیکٹ سے جو انہوں نے کہا کہ یہ شمالی ہند کے مندروں میں استعمال ہوتے تھے، اور یہی بنیاد تھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ کی. پھر ہم نے کہا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کئی چیزوں کو نظر انداز کیا، اپنی رپورٹ میں پیش نہیں کیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہاں ایک بڑی دیوار نکلی نیچے میں. وہ دیوار جو تھی وہ عیدگاہ کی دیوار تھی، اس لیے کہ اس میں جو موٹر استعمال ہوا، جو گارا اور مٹی استعمال ہوئی تھی، وہ وہی تھی جو مغلیہ دور سے پہلے نہیں استعمال ہوتی تھی، اور وہی چیز بابری مسجد کے اندر بھی استعمال ہوئی ہے تعمیر میں.
تو وہاں ایک عیدگاہ تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ پچھم کے سائڈ میں تھی اور ایک ہی دیوار ہوتی ہے عیدگاہ میں، وہ عیدگاہ کی دیوار تھی۔ تو ہندو فریق نے کہا چونکہ آپ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ نہیں اٹھایا تھا، اس لیے آپ اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنی کھدائی کے دوران میں وہاں قبریں نکلی تھی، اور وہ قبریں سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، اور وہاں بڑے پیمانے پر جانوروں کی ہڈیاں نکلی تھیں۔ ان جانوروں کی ہڈیوں کو بھی بطور ثبوت نہیں پیش کیا گیا، اس میں ریکارڈ میں نہیں لیا گیا، جبکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والی آبادی جو تھی وہ گوشت خور تھی۔ پھر تو اس کو ہم نے کہا کہ بھائی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو رپورٹ ہے وہ کہیں سے بھی اس کو ثابت، اچھا پھر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے متعین طور پہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہاں کسی ہندو مندر کو توڑ کے بابری مسجد تعمیر کی گئی، لہذا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو اس کیس میں اس کی رپورٹ کو ایز اے ثبوت نہیں مانا جا سکتا۔ ہم نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد کسی ناجائز زمین پر قبضہ کر کے کسی مندر کو توڑ کے تعمیر نہیں کی گئی۔ 1528 میں بابر نے کہ ایک وقت اس نے، اچھا درمیان میں ایک بات اور کہی گئی، اور شیعہ وقف بورڈ کود پڑا اس کے اندر کہ یہ زمین تو شیعوں کی زمین ہے، میر باقی شیعہ تھا، اس لیے یہ ہم کو دی جائے اور ہم ہندوؤں کو گفٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے طرف سے بات کہی گئی کہ 1986 میں 1946 میں شیعوں نے ایک بار اور دعویٰ کیا تھا، اور یہ کیس خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ کہا کہ نہیں، یہ سنیوں کی زمین ہے اور سنی وقف بورڈ کی تحویل میں ہے، چنانچہ یہ آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ تو 1946 کے بعد سے 2018 تک کے شیعہ وقف بورڈ یا شیعوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا دوبارہ اس مسجد کے اوپر میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آج اس دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو عدالت نے ان کو خارج کر دیا، کہا کہ نہیں، آپ مداخلت نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس معاملے میں داخل ہونے کا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پورے معاملے کے اندر قانونی طور پر جو چیزیں ہوئی، ملک کے ماحول کو جس طرح پراگندہ کیا گیا، جو بحث اندر ہو رہی ہے اور میڈیا میں جس طرح دکھایا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ آخری بحث میں ایک بات متعین طور پہ خاص طور سے راجو دھون صاحب نے اس کو تسلیم کروا لیا تھا عدالت سے کہ کسی نے کوئی چیز، کوئی ریکارڈ، کوئی دستاویز الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں نہیں پیش کیا تو وہ یہاں نہیں پیش کرے گا، کوئی نیا ثبوت نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ بات مان لی گئی۔ چنانچہ جب ایک وکاس سنگھ ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ، جب 2 کتابیں پیش کر رہے تھے عدالت میں، انہوں نے لکھی کہ یہ 2016 میں نے لکھی ہیں، میں اس کو ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ عدالت سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں، تو اس پر ڈاکٹر راجو دھون نے اعتراض کیا کہ یہ 2016 کی کتابوں کو کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ تو بات طے ہو چکی ہے، جو چیز آپ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں نہیں پیش کی وہ یہاں نہیں پیش کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کاغذات پیش کرتا ہوں، اس میں ایک نقشہ بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کو لے لیا اور یہ پوچھا چیف جسٹس سے کیا میں اس کا میں کیا کروں، پھاڑ دوں اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نکال دیجیے آپ اس کو اس میں سے۔ تو انہوں نے اس میں سے نقشہ نکال کے پھاڑ دیا۔ اب پورے بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ رام کے جنم بھومی کے نقشے کو راجو دھون نے پھاڑ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جب لنچ کے بعد دوبارہ عدالت لگی تو اس پر راجو دھون نے کہا صاحب بھائی یہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی ہے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ میں نے آپ کی اجازت سے کیا تھا نا یہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ پبلک میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اجازت دی تھی آپ کو پھاڑنے کی۔ تو یہ سب ہوتا رہا، عدالت کے اندر بحث کچھ ہو رہی ہے، میڈیا میں کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور آخر میں جب یہ مقدمہ تقریباً آخری سٹیج میں پہنچ گیا، 16 اکتوبر کو فائنل ہیئرنگ تھی، اور اس وقت جواب در جواب جب جواب چل رہے تھے، آخر میں بحث کمپلیٹ ہونے کے بعد اس دن عدالت میں پنچو صاحب کی طرف سے، جو اس میں ثالثی کمیٹی کے ایک ممبر تھے، ایک درخواست دی گئی کہ ظفر فاروقی صاحب چیئرمین وقف بورڈ کو سیکورٹی فراہم کی جائے، اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یو پی گورنمنٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سیکورٹی فراہم کریں،
اور اس کے بعد پھر ایک بات یہ آئی کہ ثالثی کمیٹی نے اپنی رپورٹ بند لفافے میں عدالت کو پیش کی، لیکن وہ رپورٹ دیکھیے، جب ثالثی کمیٹی دوبارہ اپوائنٹ ہوئی تھی، دوبارہ جب ثالثی کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس میں سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے اور نرواہی اکھڑا اس میں پارٹی نہیں ہے، نرموہی اکھڑا ہے پارٹی، ان کے طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس مسئلے کو دوبارہ ثالثی کمیٹی کوشش کرے اور کوئی مسئلے کا حل سمجھوتے کے ذریعے سے نکل جائے، اس میں کوئی ایک فریق ہارے گا، کوئی ایک فریق جیتے گا، اس سے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، اس لیے اگر مصالحت کے ذریعے سے کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے تو اس کو نکالا جائے۔ تو یہ عدالت نے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس میں ثالثی کمیٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو اس وقت سب فریقوں نے، پورے تمام ہندو فریقوں نے بھی اور مسلمانوں کے جتنے فریق وہاں موجود تھے، سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ ثالثی کمیٹی اپنا کام کر چکی ہے، کسی نتیجے تک ہم پہنچے نہیں ہیں، اب وقت ضائع نہ کیا جائے، ہم تو کیس لڑیں گے۔ تو جسٹس گگوئی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہیے، لیکن جو لوگ بھی ثالثی کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ پیرلل کام ہوتا رہے گا، اور ثالثی کمیٹی کو یہ آرڈر کیا کہ جس نتیجے پر بھی آپ پہنچے اسے آپ بند لفافے میں کانفیڈینشیلی ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن یہ حوالے تو کیا گیا عدالت کے، سپریم کورٹ کے، لیکن یہ پریس کو بھی لیک ہو گیا سلیکٹیولی۔ اور آپ دیکھیے سلیکٹیو لیک کیسے کیا گیا، یعنی یہ زی ٹی وی کو نہیں دیا گیا، آج تک کو نہیں دیا گیا، یہ دیا گیا این ڈی ٹی وی کو، یہ دیا گیا دا وائر کو، این ڈی ٹی وی کو، تاکہ جن میڈیا کے جن چینل پر اور جن میڈیا کے جن اداروں پر لوگوں کا زیادہ اعتماد ہے، جن کو سیکولر سمجھا جاتا ہے، جن کو یعنی انصاف پسند جاتا ہے، ان کے طرف سے کوئی بات آئے گی تو شاید زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اور دوسرے دن اخبار میں یہ خبر آئی کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے یہ کہا کہ اگر یہ شرطیں مان لی جائیں تو ہم اس کیس کو وڈرا کر لیں گے۔ شرطیں کیا تھی؟ وہی شرطیں تھی جو پہلے رکھی گئی تھی۔ اور اس درمیان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمانوں کے کچھ بیوروکریٹس اور کچھ سو کال انٹلیکچوئلس کی ایک میٹنگ لکھنؤ میں بھی ہوئی تھی، اور لکھنؤ میں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہوئی تھی، اور اس ہوٹل میں انہوں نے یہ طے کہ ضمیر الدین شاہ صاحب اس کے چیئرمین تھے اس کمیٹی میٹنگ کے، اور انہوں نے بھی یہ سب باتیں کہی تھی جو باتیں اب عدالت میں پیش کی جا رہی تھی، کہ اگر یعنی یہ کہا گیا، سنی سینٹرل بورڈ نے کہا کہ اگر بابری مسجد کے علاوہ کسی اور زمین پہ کوئی تنازع نہ پیدا کیا جائے اور 1991 کے قانون کو سخت بنا دیا جائے اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت جو مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو ہم ان شرطوں، اگر حکومت یہ شرطیں ہماری مان لے تو ہم اس مقدمے کو واپس لے لیں گے۔ ایک صاحب اور ہیں، ایک ذرا اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کس طرح سے عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ کے پہلے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوا کرتے تھے شاہد رضوی صاحب۔ شاہد رضوی صاحب درمیان میں بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو کسی کمیٹی میں اپوائنٹ کر لیا، تو وہ اقلیتی سیل نے، اس کے اقلیتی وزارت نے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، ہمارے پاس بھی آئے، پرسنل لا بورڈ کے پاس بھی آئے کہ دیکھیے صاحب مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں تو ہوگا نہیں، تو کیوں نہ ہم کچھ مصالحت کر لیں، کچھ چیزیں حاصل کر لیں۔ تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ یہ کوشش مت کیجیے۔ لیکن دیکھا کہ جب ایک آدمی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے سنی سینٹرل وقف بورڈ کا، اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو ہم نے سنی سینٹرل وقف بورڈ کو آمادہ کیا کہ آپ ان کو وڈرا کر لیجیے۔ اور شکیل سید صاحب بھی پہلے بھی سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے، تو سنی سینٹرل وقف بورڈ نے ایک اپلیکیشن دی تھی رجسٹرار کو سیکریٹریٹ میں کہ ہم شاہد رضوی کو اس مقدمے سے نکال رہے ہیں، وہ ہمارے وکیل نہیں ہوں گے۔ وہ درخواست ابھی پڑی ہوئی۔ اب شاہد رضوی صاحب نے دوسرے دن، یعنی انہوں نے ایک کوشش درمیان میں اور کی تھی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے، جب انہوں نے دوبارہ ثالثی میں جانے کا موقع کو فیصلہ کیا، تو انہوں نے ایک کوشش اور کی تھی کہ شکیل سید صاحب کو ہٹا کر ان کو بنا دیا جائے۔ تو ہم نے طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ عدالت سے کہیے، ہم کو مت کہیے۔ عدالت سے انہوں نے کہا نہیں۔ تو 17 اکتوبر کو شاہد صدیقی صاحب نے پریس کو بریف کیا کہ جو کچھ اخبار میں سنی سینٹرل بورڈ کی طرف سے آیا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے شرطوں کے ساتھ وڈرا کرنے کی بات کہی۔ چنانچہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ڈاکٹر راجیو دھون کے مشورے سے کہ تمام فریقوں کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ
سپریم کورٹ کو دیا جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ کو اگر وڈرا کرنے کے بارے میں کوئی کرنا ہے تو انہیں پہلے اخبار میں نوٹیفیکیشن دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں جو ہے یہ عدالت کو درخواست دینی پڑتی ہے۔ یہ جو ثالثی کمیٹی کی طرف سے انڈائریکٹلی بات آ رہی ہے، یہ بات قانونی طور پہ صحیح نہیں ہے اور ہم اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ظفر فاروقی صاحب نے آن ریکارڈ کچھ نہیں کہا میڈیا سے، یہ تو ثالثی کمیٹی کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ درخواست دی گئی عدالت کو، اور ساتھ ساتھ میں سنی سینٹرل وقف بورڈ کے جو سی ای او تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظفر فاروقی صاحب کا پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے، یہ بورڈ کا فیصلہ نہیں ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ ایک ون مین پارٹی نہیں ہوتی ہے، ون مین بورڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں 7 یا 8 ممبر ہیں، ان میں سے کسی کو کانفرنس میں نہیں لے کر انہوں نے بالا ہی کر لیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ظفر فاروقی کے خلاف 3-4 دن پہلے یو پی گورنمنٹ نے سی بی آئی کو ایک درخواست دی ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں اس کی انکوائری سی بی آئی کرے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین اور شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین دونوں کے خلاف انکوائری سیٹ اپ کرائی گئی ہے سی بی آئی کے ذریعے سے، تو ایک دباؤ بنایا گیا کسی طرح سے، تو یہ سب تمام حربے اختیار کیے گئے اس کے اندر۔ بہرحال مقدمے کا فیصلہ کلوز ہو چکا ہے، یعنی مطلب مقدمہ کی پروسیڈنگ کلوز ہو گئی ہے، فیصلے کے لیے اس کو ریزرو کر دیا گیا۔ مولڈنگ آف ریلیف میں ہمارے طرف سے بھی اور سب لوگوں کی طرف سے بھی چیزیں دے دی گئی ہیں۔ اب عدالت کو 17 نومبر سے پہلے، 17 نومبر پہلے ہمارا اندازہ ہے کہ 15 نومبر تک اس مقدمے کا فیصلہ آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ آپ اس وقت اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ بات بھی کہی ہے پرسنل لا بورڈ کی ریزولوشن میں، ابھی 12 اکتوبر کو جو میٹنگ ہوئی تھی لکھنؤ میں، اس میں یہ بات صاف طور پہ کہی ہے کہ حقائق، شواہد، دلائل اور دستاویزات کی روشنی میں اگر اس مقدمے کا ملک کے وقار کا مسئلہ ہے، عدلیہ کے وقار کا مسئلہ ہے، صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس مقدمے کو دیکھ رہی ہے، اس لیے ملک کے دستور کے تقاضے کو، ملک کے دستور کے اور لا آف دا لینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے عدالت کو اس مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ میں جو 1/3 کا جو فیصلہ ہوا تھا، عدالت اس کو ریٹین کر دے، اس کو باقی رکھ دے۔ لیکن اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف تب سب فریق عدالت میں آئے ہیں، کسی فریق نے اس کو قبول نہیں کیا، نہ ہندوؤں نے قبول کیا نہ مسلمانوں نے قبول کیا۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ عدالت جو ہے وہ اس اتنے سینسیٹیو مسئلے پر بجائے کسی ایک فریق کی حمایت کرنے کے، وہ تینوں کے حق میں وہ فیصلے کو باقی رکھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس حقائق، دلائل، شواہد، ثبوتوں کے بنیاد پہ اس فیصلے کو مسلمانوں کے حق میں کرتے۔ تیسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے ہندوؤں کی آستھا کو بنیاد بنا کر کہے کہ کروڑوں ہندوؤں کی آستھا ہے، غلط یا صحیح جو بھی ہے، اس مقدمے کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کرتے۔ لیکن عدالت کو تمام چیزوں کے ریپرکشن پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ مسلمانوں کے حق میں اگر مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہندوؤں کے حق میں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اور اگر 1/3 کا مسئلے کا فیصلہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہوگی؟ تنازع باقی رہے گا، مسئلہ کا حل نہیں ہوگا۔ ایک اور فیصلے کے بارے میں لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہے نہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہے، نہ 1/3 دیا جائے نہ پورا دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ زمین سے ہندو اور مسلمان دونوں کے جذبات اور دونوں کی آستھائیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی ایک فریق کے حق میں مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس سے ملک میں فرقہ وارانہ صورتحال بہت کشیدہ ہو جائے گی، دنگے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ملک کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، فرقہ وارانہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ کسی کو نہ دی جائے، یہاں ایک نیشنل مانومنٹ بنا دیا جائے، اور یہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو جو 67 ایکڑ زمین حکومت نے ایکوائر کی تھی 93 میں
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد نرسمہا راؤ گورنمنٹ نے 67 ایکڑ زمین بابری مسجد کے اراؤنڈ وہاں پہ ایکوائر کر لی تھی. اس میں کچھ مندر تھے, کچھ لوگوں کے گھر تھے, وہ سب ڈیمولش کر کے ایکوائر کر لیے گئے تھے. اور یہ کہا تھا اس ایکویزیشن لاء میں کہ اگر یہ زمین ایکوائر کی جا رہی ہے, یہاں ایک مسجد ہوگی, یہاں ایک مندر ہوگا رام مندر, یہاں ایک مسجد ہوگی, یہاں ایک لائبریری ہوگی, یہاں شردھالوؤں کے لیے جگہ ہوگی, وغیرہ وغیرہ. عدالت میں اس کیس کو چیلنج کیا گیا, جسے اسماعیل فاروقی کیس کہا جاتا ہے. 94 میں عدالت نے اس مقدمے کا میں 5 ممبر بینچ تھی. ایک تو صدارتی ریفرنس کیا گیا تھا نرسمہا راؤ کی طرف سے کہ عدالت یہ بتائے کیا بابری مسجد سے کے بننے سے پہلے وہاں کوئی ہندو مندر تھا. تو عدالت نے اس پریسیڈنشل ریفرنس کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کا دوسرا یہ ایشو تھا کہ یہ جو ایکوائر کی زمین کو اس کو چیلنج کیا گیا تھا, تو اس پہ 3:2 ججمنٹ آیا. جسٹس ورما نے یہ کہا کہ بابری مسجد کی اسپیشل سگنیفیکنس نہیں ہے. مسلمانوں میں 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں جن کی اسپیشل سگنیفیکنس ہے, جن کو ہٹایا نہیں جاتا, جن کو منتقل نہیں کیا جاتا, جن کو توڑا نہیں جا سکتا. ایک خانہ کعبہ, ایک مسجد نبوی اور ایک بیت المقدس. اس کے علاوہ کوئی بھی مسجد کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی بار ہندوستان کے اندر عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وقف کی زمین کو, خاص طور سے مسجد کی زمین کو بھی ایکوائر کیا جا سکتا ہے پبلک انٹرسٹ میں. جسٹس احمدی اور جسٹس بھڑوچا, جو دونوں مائنورٹی کے ججز تھے, انہوں نے اس ایکوزیشن کو غلط قرار دیا. البتہ جسٹس ورما نے جو مقدمہ لکھا تھا اس میں میجورٹی ججمنٹ, اس میں یہ بات کہی تھی کہ جو کیسز ختم کر دیے گئے ایکوزیشن کے نتیجے میں, وہ کیسز دوبارہ بحال کیے جاتے ہیں. بابری مسجد کا مقدمہ چلے گا, اور مقدمے کا فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کو نہ صرف بابری مسجد کی زمین دی جائے گی, بلکہ مسجد تک جانے کے لیے راستہ دیا جائے گا, اور مسجد میں حوض وغیرہ کی ضروریات کے لیے بھی زمین دی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا تھا گورنمنٹ کے وکیل سے کہ اگر مسلمان مقدمے کا فیصلہ ہار جاتے ہیں تو کیا ایکوزیشن کی اسکیم کے تحت میں آپ اس 67 ایکڑ زمین میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی زمین دیں گے. تو اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ گورنمنٹ از باؤنڈ بائی دا لا, یعنی اس قانون کے تحت میں, ایکوزیشن قانون کے تحت گورنمنٹ باؤنڈ ہے, اسی 67 ایکڑ زمین کے اندر مسلمانوں کو بھی مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہے. تو یہ اب عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ 67 ایکڑ زمین میں اس جگہ کو چھوڑ کر جو بابری مسجد کی زمین ہے, باقی ماندہ زمین میں ایک مسجد تعمیر کی جائے, ایک مندر تعمیر کیا جائے, اور باقی زمین جو بچ گئے وہ واپس جن لوگوں سے لی گئی ان کو واپس کر دی جائے. یہ صورتحال اس مقدمے کے اندر نکل کر سامنے آ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس صورتحال کے اوپر میں جو بھی فیصلہ ہو, یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بابری مسجد کی زمین مسلمانوں کے حق میں ملنے کا, حالانکہ میں نے بتایا آپ کو دلائل, حقائق, شواہد, دستاویزات, ایویڈنسز, ہر چیز سے یہ مسلمانوں کا حق, بابری مسجد کی زمین کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی. بابری زمین 1949 تک بحیثیت مسجد کے استعمال ہوتی رہی. ایک بات اور خاص بتا دوں میں آپ کو کہ بابری مسجد میں جب مورتیاں رکھی گئی تھیں اندر میں, اس موقع پر جس رات میں یہ مورتیاں رکھی گئی اور دوسرے دن مسلمان آئے نماز پڑھنے کے لیے تو تالا لگوا دیا گیا, لیکن دوسرے دن وہاں کے ایک ہندو کانسٹیبل نے پولیس تھانے کے اندر یہ FIR درج کروائی. FIR کے الفاظ ہیں, یہ عدالت کے اندر ریکارڈ میں موجود ہے, کہ کہا کہ یہ زمین 22 دسمبر 1900 کی رات تک بحیثیت مسجد کے استعمال ہوتی رہی, اور آخری نماز عشاء کی نماز یہاں ہوئی ہے, اور 22 دسمبر کی رات میں کچھ شر پسند عناصر نے, یہ الفاظ ہیں مسکرینٹس, کچھ شر پسند عناصر نے چوری چھپے مسجد کے اندر مورتیاں رکھ کر مسجد کی پوترتا کو بھنگ کر دیا. اور اس پر کمشنر اوگرا نے جو حلف نامہ دیا ہے الہ آباد کے, انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ 22 دسمبر 1949 کی رات تک کی یہ جگہ بحیثیت مسجد استعمال ہوتی رہی ہے.
مسلمان برابر نماز پڑھتے رہے ہیں. 22 دسمبر میں کچھ شرپسند عناصر نے اس میں مورتیاں رکھ کر اس میں تالا لگوا دیا. تو یہ جتنے ریکارڈ ہیں، ریونیو ریکارڈ، لینڈ ریکارڈ، حکومت کے حلف نامے، پولیس کی FIR اور باقی جتنے گیزیٹر یعنی جو گرانٹ ملی ہے، وہ سب چیزیں عدالت کے اندر باضابطہ پیش کی ہوئی دستاویزات موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے، یعنی عقل کا، عدل کا، حق کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کو واپس کی جائے. اور ہم نے یہی اپیل کی آخر عدالت سے کہ عدالت نہ صرف یہ کہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، بلکہ ہمیں یہ زمین واپس دلائی جائے تاکہ ہم وہاں مسجد تعمیر کر سکیں. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا، مسلمان آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ واٹ ایور مے بی دا فائنل جوڈیشل ورڈکٹ اٹ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو اس. جو بھی حتمی آخری فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول ہوگا. یہ امکان ہے کہ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آئے تو آپ ریویو پٹیشن داخل کریں. عام طور پہ ریویو پٹیشن میں وہی عدالت سنتی ہے، حالانکہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے تو کوئی اور ایک آدمی اپوائنٹ ہوگا اس کے اندر، وہی عدالت مقدمے کو سنتی ہے، یعنی دوبارہ سنتی ہے ریویو پٹیشن کو، اور عام طور پہ اپنے فیصلے کو واپس ریٹین کرتی ہے. تو اس لیے بظاہر کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ریویو پٹیشن میں کوئی مسئلہ بدل جائے. بہرحال جو بھی ہے وہ سچویشن یہ ہے جو میں نے آپ سامنے رکھی ہے. ہمیں اس موقع پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ انسانوں کا ضمیر، عدلیہ کا ضمیر، ججز کا ضمیر ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ حق اور انصاف کی بنیاد پر اس مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کریں. بہرحال ہر صورت میں اب ہمارے پاس میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے، ایک بات آپ یہ بات بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اتنے پریشر آئے ہیں مسلمانوں پر ان 70 سالوں میں. ان کی جان، مال، عزت، آبرو پہ حملے کیے گئے، ان کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، لالچ دیا گیا، ترغیبات دی گئیں، ترہیبات دی گئیں کہ وہ کس طرح سے اس جگہ کو چھوڑ دیں. اور لیکن اتنے کمزل رائٹس ہوئے، اتنے فسادات ہوئے، اتنے لوگ مارے گئے، لیکن مسلمانوں کے سواد اعظم نے، خاص طور سے مسلمانوں کے غریب طبقے نے، مزدور پیشہ طبقے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کو سرنڈر کر دیجئے، ہماری جان مال کو محفوظ کر دیجئے. البتہ کچھ ایسے افراد تھے ہمارے درمیان میں، علماء میں سے بھی تھے، خواص میں بھی تھے، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمان کی جان جو ہے وہ مسجد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کسی نے یہ کہا کہ مالکی مسلک سے مسجد منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے علماء کا بھی سواد اعظم اور مسلمانوں کا بھی سواد اعظم اس بات میں متفق تھا کہ ہم مسجد کو سرنڈر نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس لڑائی کو اس کے آخری حتمی انجام تک پہنچایا ہے. 70 سال تک اس مقدمے کو لڑا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت لگایا، اور اللہ کے دربار میں کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم جس کے مکلف تھے اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی. اب باقی سب چیزیں یہ اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہے. ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی ہمارے لیے یہ یعنی اس کے اندر ایک اطمینان کا پہلو بھی ہے کہ اس مقدمے میں ایسے افراد نے تعاون کیا ہے، وکیلوں نے، جن کی ہم فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اگر وہ فیس مانگتے. جسٹس سدھارتھ شنکر رے جو وہاں کے گورنر تھے، حکومت کے پہلے چیف منسٹر تھے بنگال کے، بعد میں وہ وکیل تھے، سینئر وکیل تھے عدالت میں، وہ لکھنؤ جاتے تھے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے، اور ان کا صرف آنے جانے کا اور وہاں رہنے کا خرچ ہم برداشت کرتے تھے. واقعی وہ کئی دن تک بحث کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک فیس چارج نہیں کی. پھر جب سپریم کورٹ میں شیلا دان کا ایک مسئلہ آیا تھا، اس موقع پر بھی جسٹس ایڈوکیٹ کپل سبل، سدھارتھ شنکر رے اور ایڈوکیٹ راجو دھون، تینوں نے بحث کی تھی، تینوں سینئر جج تھے، انہوں نے ایک پیسہ چارج نہیں کیا. اور اب مقدمے میں جو 40 دن تک میراتھن بحث چلی ہے، اس میں کپل سبل ڈاکٹر راجو دھون نے جس طرح محنت کی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دن بھر بحث چلنے کے بعد شام میں وہ پورے جونیئرز کو 7-8 جونیئر جو کی ٹیم تھی، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے جونیئر تھے، ان کو لے کے گھر چلے جاتے تھے اور 12 بجے رات تک کے اگلے دن کی تیاری کرتے تھے. اور جو کچھ تیاری ہوتی تھی اس تیاری پر یہ جو وکیل سینئر جاتے تھے، یہ صبح 9 بجے وہ تمام چیزیں اور وہ تمام دستاویزات اور وہ تمام چیزیں ریکارڈ چھان کر ان کے ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتے تھے.
اور کوئی یعنی نہ چھٹی کا دن، ہر دن وہ مصروف رہے. پوری ہندو میتھولوجی کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ہندو میتھولوجی سے بھی اس کیس کے پرخچے اڑائے انہوں نے. وقف کا مطالعہ کیا، وقف کے تحت میں کیا وہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز جو بھی اس مقدمے سے متعلق تھی انہوں نے اس کو اچھی خاصی، یہاں تک کہ ججز کہنے لگے کہ اٹ سیمس دھون یو آر اتھارٹی آن ایون مسلم لا اینڈ ہندو لا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ہندو میتھولوجی اور ہندو لا اور مسلم لا پہ اتھارٹی ہیں. اس آدمی نے بھی اس مقدمے میں ایک پیسہ چارج نہیں کیا. شیکھر نافڑے جو ایک بار اپیئرنس کی 11 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں، 11 لاکھ. انہوں نے کنسیشن دیتے 6 لاکھ روپے لیے ہم سے، شیکھر نافڑے. اسی طرح میناکشی اروڑا نے بھی کافی کنسیشن دیا. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ان کے جونیئرز پورے یعنی 40 دن تک صبح 10 بجے سے مقدمہ شروع ہوتا تھا، کبھی 10:30 بجے سے، کبھی 11 بجے سے، لیکن 10 بجے سے شروع ہو جاتا تھا. 10:30 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک، درمیان میں صرف 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا تھا. یہ سب لوگ اندر رہے اور آخری دنوں میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم 5 بجے تک چلائیں گے پروسیڈنگ کو. 5 بجے تک پروسیڈنگ چلی. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. نہیں تو شاید اس مقدمے کی فیس اور تمام چیزیں خرچے ملا کے کروڑوں روپے دینے پڑتے آپ کو. لیکن یہ مقدمے میں جس طرح ہمارے وکیلوں نے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے، خود جیلانی صاحب کئی دن یہاں کی قیام کرتے رہے، مچھالا صاحب بھی کئی بار یہاں آئے، میٹنگیں ہوئی ہے. یعنی اس کی مقدمے کی تیاری کے لیے بھی کئی لیگل کمیٹی کی کئی بار میٹنگ ہوئی. تمام پہلوؤں سے ہم نے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی پہلو سے بھی کوئی کمی نہ رہنے پائے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مقدمے میں پوری طرح سے ہمارے وکیلوں نے بھی، ان کے جونیئرز نے بھی اور سینئر وکیلوں نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے. اب ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ مقدمہ جو ہے اس طرح سیٹل ہو، اس طرح مسئلے کا حل نکلے کہ اس ملک کے اندر آئندہ اس طرح کے عزائم رکھنے والے لوگوں کو شکست ہو، ان کے حوصلے پست ہوں اور یہ مقدمہ مسلمانوں کے حق میں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.